السلام علیکم۔ عوام کی آواز کے ساتھ میں ہوں حافظ عامر سہیل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نئے آرمی چیف اور ان سے وابستہ عوامی توقعات۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آن ٹائم آپ کو ملتی رہیں۔ آج سے جنرل سید عاصم منیر صاحب نے باقاعدہ طور پر آرمی چیف کا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ اس سلسلے میں جی ایچ کیو کے گراؤنڈ میں ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کمانڈنٹ جو سٹک ہوتی ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب کو سونپ دی ہے اور جنرل عاصم منیر صاحب نے پاکستان آرمی کے 17ویں آرمی چیف کے طور پر آج سے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے یوم شہداء کی تقریب میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم نے آرمی کو جو سیاسی مداخلت ہے اس سے بالکل دور کر لیا ہے فروری 2021 سے۔ حالانکہ سب کو یہ باقاعدہ طور پر یاد ہے اور اس کو بالکل فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ 2019 کے آخر اور 2020 کے آغاز میں ایک ترمیم کی گئی تھی آئین میں جس کے تحت آرمی چیف کو مزید 3 سال کے لیے ایکسٹینشن دی گئی تھی، اور اس ایکسٹینشن کو کامیاب کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا یہ بھی سب کو اچھی طرح یاد ہے۔ اور اس ایکسٹینشن کے سلسلے میں ایسی 2 جماعتیں، ویسے تو تمام جماعتیں لیکن خاص طور پہ ایسی 2 جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف جو کہ نظریاتی اور سیاسی طور پر ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور تھیں اور کسی بھی قومی مقصد کے لیے ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھیں، تو وہ ایک پیج پہ ہو گئیں اور انہوں نے یہ ایکسٹینشن جو ہے وہ آرمی چیف کو دی۔ اور اس سلسلے میں پاکستان مسلم لیگ نواز کا ایک بڑا بیانیہ جو کہ ووٹ کو عزت دو تھا وہ بھی سمجھے کہ دھبڑدوس ہو گیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب 3 سال کی آرمی چیف بن گئے۔ اب اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے جو ایک کیریئر کے دوران ہی ایک اور واقعہ ہوا وہ رجیم چینج آپریشن، جس میں کہ ایک امریکن آفیشل نے ہمارے پاکستان کے سفیر اسد مجید صاحب کو ایک مراسلہ دیا جس میں مبینہ طور پر یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ اپنے وزیر اعظم کو نہیں ہٹاتے تو ہم آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ وہ مراسلہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بھی پیش کیا گیا اور اس کی توثیق بھی کی گئی اور بعد میں پریس کانفرنس میں اس کو سازش نہیں مداخلت کہا گیا، لیکن اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اس کی وجہ سے پاکستان آرمی پہ ایک تنقید بھی شروع ہو گئی اور جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ کم نہیں ہوئی، اور بالآخر ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے سربراہ کو میڈیا کے سامنے پیش ہو کے کچھ معاملات پر اپنی صفائیاں دینا پڑیں۔ اب بات مین یہ ہے کہ جو نئے جنرل عاصم منیر صاحب ہیں وہ اس ساری صورتحال کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ جنرل سید عاصم منیر صاحب کا تعارف جو ہے وہ ایک بہت ہی قابل اور باصلاحیت افسر کے طور پر کیا جاتا ہے اور ان کو بہت سارے حلقے بالکل ایک غیر سیاسی شخصیت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اپنی کریئر کے اعتبار کے لحاظ سے تو وہ بہت ہی زیادہ پروفیشنل مانے جاتے ہیں، ڈی جی ایم آئی بھی رہے ہیں، صدرن کمانڈ کو بھی کمانڈ کرتے رہے ہیں، اس کے علاوہ کور کمانڈر گجرانوالہ بھی رہے ہیں، ڈیفنس اٹیچمنٹ سعودیہ میں بھی رہے ہیں۔ تو ان کے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ وہ اپنی جو آرمی ہے اس کا کردار ایک فوج جو سیاست ہے اس سے بالکل دور کریں اور اس کے علاوہ جو ایک اداروں میں گیپ ہے اس گیپ کو بھی ختم کریں، اور تاکہ جو اس مداخلت کی وجہ سے جو سول ادارے کمزور ہو گئے تھے وہ دوبارہ جو ہے وہ سٹیبل ہو سکیں، اور اسی طرح جو ہے وہ پاکستان ملٹری اور پاکستان کی جو سول قیادت ہے وہ ایک پیج پہ آئے، اور انشاءاللہ اسی کے ذریعے ہی ملک جو ہے وہ ایک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔